کیونکہ حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو میری وجہ سے، اور میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ محبت خدا کی وجہ سے، اور میری آل کے ساتھ محبت، اہل بیت کے ساتھ محبت میری وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور سے محبت خدا کی وجہ سے ہے، اور یہ تو خالصتاً اللہ کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات سے محبوب ترین، افضل ترین، یعنی اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب مخلوق میں سے افضل انسان ہے، افضل انسان ہے انسان، اور انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے، اور آل رسول سے، اہل بیت سے محبت حضور کی وجہ سے ہے، تو نتیجہ تو پھر یہی نکلا نا کہ حضور کی محبت بھی اللہ کی وجہ سے، اور حضور کی آل اولاد کی محبت جو ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، انہوں نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، دین کی خاطر، اور راہ عظیمت اختیار کیا حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام نے۔ اصل اس چیز کو دیکھنا چاہیے، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، ان کی جرأت، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ اور دین کی خاطر قربانیاں، یہ بیان کرنا چاہیے، یہ سننا چاہیے۔ وہ جو ہے نا واویلے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس قسم کے واقعات جھوٹے بیان کر کے تو وہ لوگ اس طرح کا ماحول بنا لیتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ تو معاذ اللہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، بس ان کو شہید کر دیا گیا، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایسا ماحول نہ کسی کو سنانا چاہیے، ایسے بیان نہ سننے چاہیے، سننے پر بھی پابندی ہے۔ جو حضرت امام پاک حضور علیہ السلام کی آل اولاد کو مظلوم اس اعتبار سے ثابت کرے نا بیان، اس اعتبار سے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے تو ڈٹ کے یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ڈٹ کے اس کلمے کی پاسداری کی ہے، انہوں نے کلمے کو بچایا ہے۔ کلمے کو بچانا آسان نہیں ہے، کلمہ حق، قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، دین، ہر دور میں اس کے مخالف ہوتے ہیں، اور اس کا جو علم بلند کرے، ڈٹ جائے، یہ بڑی بات ہے، اور یہ آسان بات نہیں ہے۔ کلمے کو بچانا، دین کو بچانا، قرآن کا علم بلند کرنا، اس پر تو حسین کا خون لگتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ حسین کا خون لگتا ہے، عثمان غنی کا خون لگتا ہے، عمر پاک کا خون لگتا ہے۔ بدر میں خون دیکھو، شروع سے دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک دین کا علم بلند ہے، دین کا علم بلند ہے، اور کتنی قربانیاں، بے شمار لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں اس دین کی خاطر پیش کی گئی ہیں تاریخ کے اندر، تب یہ دین جو ہے آب و تاب پر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا۔ مخالفت تو ہوتی رہتی ہے، مخالفت ہو تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ جانی قربانی ہو تب، مالی قربانی ہو تب، اور حوصلہ، صبر، استقامت یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انہاں ہائے ہائے کدی نہیں کیتی، نہ امام نے آپ ہائے ہائے کیتی، نہ انہاں دے اوتے سچیاں نے کسی نے بھی ہائے ہائے نہیں کیتی۔ اے جنہ آپ انہاں نے شہید کیتا، ہائے ہائے بھی انہاں آپ ہی برابری کیتی ہے جیڑی اج تک چلتی ہوندی ہے۔ اس واسطے جڑے سچے نے او اللہ دی بارگاہ وچ قربانیاں پیش کر کے کی کہندے نے انا للہ
اسا اپنی جاناں نو کرنا کی ہے، اسا اپنے مالاں نو کرنا کی ہے، اسا اپنی اولاداں نو کرنا کی ہے؟ جدو اللہ دے بھیجے ہوئے تے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسوی اللہ واسطے، ساڈی جاناں اللہ واسطے، ساڈے مال تے ساڈی اولاد اللہ واسطے، و انا الیہ راجعون، او دے لے جانا ہے۔ یہ ہے اصل فلسفہ شہادت۔ اس طرح کی شہادت کا بیان کہیں سے مل جائے تو سنا کرو، سنا کرو، آگے سنایا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔